ایرانی حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کا دفاع کرے گا، وائٹ ہاؤس۔ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کا مجوزہ منصوبہ، یوکرینی صدر کا ستمبر میں امریکہ کا دورہ۔ حکومت انٹرنیٹ پر کنٹرول قائم کرے، ایرانی سپریم لیڈر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایرانی حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کی دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیل کے ایک ٹی وی چینل سے گفتگو میں جان کربی نے کہا کہ اگرچہ حملے کے امکان کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا مشکل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس ایران کے بیانات کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ جان کربی نے کہا کہ ہمارا ایران کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے نہ بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی جنگ شروع کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن اگر جنگ کی نوبت پہنچ گئی تو ہم اسرائیل کی دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے تہران میں فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے بعد اسرائیل کے خلاف کارروائی کی دھمکی دے رکھی ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے اس بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے مشرق وسطیٰ کے لیے اعلیٰ مشیر نے دوحہ میں سینئر قطری رہنماؤں سے ملاقات کی اور اسرائیل اور فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو مکمل کرنے پر بات چیت کی۔ ایک امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ مشیر بریٹ میکرگ نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں غزہ جنگ بندی مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس سے قبل قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایران گئے تھے، جہاں انہوں نے نو منتخب ایرانی صدر سے ملاقات کی تھی۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب غزہ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے ورکنگ گروپس کی سطح پر مذاکرات بدھ کو دوحہ میں دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ بالآخر بات چیت سے ہی ختم ہوگی اور کیف چاہتا ہے کہ مذاکرات کے لیے اس کی پوزیشن مضبوط ہو۔ یوکرین کے صدر نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ روسی علاقے کرسک میں 3 ہفتے سے جاری پیش قدمی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ اس منصوبے کا بنیادی نقطہ روس کو جنگ کے خاتمے کے لیے مجبور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ستمبر میں امریکہ کا دورہ کریں گے اور صدر جو بائیڈن اور ان کے 2 ممکنہ جانشینوں کے سامنے جنگ کے خاتمے کا منصوبہ رکھیں گے۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ وہ نیو یارک میں ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر صدر بائیڈن سے ملاقات کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے ایران کی نئی حکومت پر زور دیا ہے کہ ایران سائبر سپیس پر کنٹرول نافذ کرے۔ ایران میں پہلے ہی حالیہ برسوں میں انٹرنیٹ پر سخت پابندیاں عائد ہیں۔ خامنئی نے ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان کی کابینہ کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کے دوران کہا کہ قانون کی حکمرانی کے لیے انٹرنیٹ پر کنٹرول کا مؤثر نفاذ ضروری ہے۔ ایران میں کئی برسوں سے انٹرنیٹ کے استعمال پر سخت کنٹرول نافذ ہے اور کئی معروف ایپس جن میں فیس بک بھی شامل ہے پر پابندی عائد ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ متحدہ عرب امارات نے فرانس میں زیر حراست ٹیلی گرام کے سربراہ پاول ڈروف کے لیے کونسلر رسائی کی درخواست دی ہے۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات پاول کے معاملے کی پیروی کر رہا ہے، جنہیں پیرس کے ایک ایئرپورٹ سے ہفتے کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ٹیلی گرام کے مطابق پاول کے پاس فرانس اور متحدہ عرب امارات کی دوہری شہریت ہے۔ پاول پر الزام ہے کہ وہ ٹیلی گرام پر غیر قانونی مواد کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ ٹیلی گرام نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ ٹیلی گرام کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ مذاق خیز ہے کہ وہ پلیٹ فارم پر صارفین کی طرف سے غلط استعمال کے ذمہ دار ہیں۔ ادھر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اس بات کی تردید کر چکے ہیں کہ ان کی گرفتاری سیاسی وجہ سے کی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔